پنجاب میں مانسون بارشوں کی تباہ کاریاں، 24 گھنٹے کے دوران 54 افراد دم توڑ گئے۔ این ڈی ایم اے نے بارشوں اور سیلاب سے ہوئے نقصانات کی رپورٹ جاری کر دی۔ لاہور میں 15، فیصل آباد 10، اوکاڑا میں 9، شیخو پورہ میں 6 افراد جان سے گئے، ساہیوال میں 5، پاک پتن 3، چکوال میں 2، منڈی بہاؤالدین، قصور، ننکانہ صاحب، میاں والی میں 1 ہلاکت رپورٹ ہوئی۔ ملک بھر میں 26 جون سے جاری شدید بارشوں کے باعث حادثات میں 85 بچوں سمیت 178 افراد جاں بحق، 491 زخمی ہو چکے۔ چکوال میں 450، اسلام آباد اور راولپنڈی میں 250 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، نالے بفر گئے، گاڑیاں بہہ گئیں، رین ایمرجنسی نافذ، انخلاء کا حکم۔ آئی ایس پی آر کے مطابق پاک فوج کے ملک بھر میں وسیع پیمانے پر فضائی ریسکیو آپریشن، راولپنڈی کے نشیبی علاقوں اور گھروں میں پانی داخل، موٹر وے زیر آب، سڑکوں کو نقصان پہنچا، آریہ محلہ، جاوید کالونی اور مسلم کالونی کے علاقے ڈوب گئے، نالہ لئی میں پانی کی سطح خطرناک حد تک بڑھ گئی، کٹاریاں کے مقام پر 20 فٹ اور گوال منڈی میں 19 فٹ ہو گئی، چہان ڈیم کو جزوی نقصان، باسا اور ریسکیو عملے کی چھٹیاں منسوخ، اسلام آباد میں 9 تعمیر شدہ انڈر پاس کا ایک حصہ بیٹھ گیا، 24 گھنٹے میں مزید بارشوں کا الرٹ جاری۔ خطہ پوٹوہار سمیت ملک میں مانسون کا تباہ کن سپیل، چکوال میں کلاؤڈ برسٹ سے ہر طرف پانی ہی پانی۔ راولپنڈی کے نواحی گاؤں لادیاں چکری روڈ پر سیلابی پانی میں پھنسے تمام افراد کو باحفاظت ریسکیو کر لیا گیا۔ آپریشن پارلیمانی سیکرٹری پنجاب چودھری نعیم اعجاز کی ذاتی دلچسپی سے وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر کیا گیا۔ آپریشن میں پاک فوج کے ہیلی کاپٹر، ریسکیو، بلیو ورلڈ سٹی کی ٹیمز نے حصہ لیا۔ سیلاب میں پھنسے افراد کا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور پارلیمانی سیکرٹری چودھری نعیم اعجاز سے اظہار تشکر۔ کلاؤڈ برسٹ سے غیر معمولی صورتحال کا سامنا ہے، وزیر اعظم کا کہنا ہے چکوال، لاہور، اسلام آباد میں موسلادھار بارشیں ہوئیں، صوبے تیاری کے ساتھ صورتحال سے نمٹ رہے ہیں، آئندہ بھی کلاؤڈ برسٹ کا اندیشہ ہے، ہمیں ابھی سے تیاری کرنی چاہیے، کسی بھی ممکنہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے اقدامات کا حکم۔ شہباز شریف کا نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر کا دورہ، ملک میں جاری مانسون بارشوں اور سیلابی صورتحال پر بریفنگ لی، بتایا گیا رواں سیزن 30 سے 40% بارشیں زیادہ ہوئیں، آئندہ 7 روز میں آزاد کشمیر اور پنجاب میں مزید بارشوں کا امکان ہے۔ طوفانی بارشوں اور سیلابی صورتحال کے پیش نظر پنجاب میں رین ایمرجنسی نافذ، ڈیموں، دریاؤں، نہروں، تالابوں اور جھیلوں میں نہانے پر پابندی عائد۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے دفعہ 144 کے نفاذ کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کہتی ہیں ہنگامی حالات میں عوام اداروں سے تعاون کریں، احتیاطی تدابیر اختیار کر کے جانی و مالی نقصان سے بچا جا سکتا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی من گنڈا پور کی پنجاب کو قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے تعاون کی پیشکش۔ پاکستان اور افغانستان میں تجارت، ٹرانزٹ اور سیکیورٹی تعاون بڑھانے پر اتفاق، پاکستان، افغانستان، ازبکستان ریلوے لائن معاہدے پر دستخط، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر قیادت پاکستانی وفد کی افغان عبوری وزیر خارجہ سے کابل میں ملاقات، علاقائی اقتصادی ترقی کے لیے روابط برقرار رکھنے پر بھی اتفاق۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق افغان نائب وزیر خارجہ اور پاکستانی سفیر عبد الرحمان نظامانی نے کابل پہنچنے پر اسحاق ڈار کا استقبال کیا۔ پاکستان اور ایل سلواڈور میں بٹ کوائن معاہدے پر دستخط، پاکستان کرپٹو کونسل کے سی ای او بلال بن ثاقب کی صدر نائب وکیلے سے سین سلواڈور میں ملاقات، ڈیجیٹل کرنسی سے متعلق تفصیلی بات چیت۔ وزارت خزانہ کے مطابق پاکستان نے پہلی بار ایل سلواڈور کے ساتھ تاریخی معاہدہ کیا۔ سینیٹ الیکشن کے لیے حکومت اور اپوزیشن میں معاملات طے پا گئے، خیبر پختونخوا میں سینیٹ کی 11 نشستوں میں سے 6 حکومت اور 5 اپوزیشن کو ملیں گی۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر نے تصدیق کر دی۔ نامزد سینیٹرز میں مراد سعید، اعظم صباتی، نور الحق قادری، مرزا محمد آفریدی، فیصل جاوید، روبینہ ناز شامل۔ امیر مقام کے بیٹے نیاز خان، طلحہ محمود، روبینہ خالد، دلاور خان اور مولوی عبدالحق سینیٹر نامزد۔
خیبر پختونخوا اسمبلی میں اقلیتی نشست پر نون لیگ قراندازی سے دستبردار، سیٹ جے یو آئی کو مل گئی۔ خاتون کی مخصوص نشست کے لیے ٹاس اے این پی کی شاہدہ وحید نے جیت لیا۔ پنجاب اسمبلی میں معطل 26 ارکان کے ایشو پر معاملہ طے پا گئے۔ حکومت اور اپوزیشن میں تمام نکات پر اتفاق۔ معطل ارکان کی بحالی اور ریفرنس کی منسوخی کا حتمی فیصلہ اسپیکر پنجاب اسمبلی کریں گے۔ طے پایا، اسمبلی اجلاس میں نازیبا اور غیر پارلیمانی الفاظ کا استعمال نہیں ہوگا۔ حکومتی کمیٹی کے سربراہ مجتبیٰ شجاع الرحمان کی مذاکرات کی کامیابی کی تصدیق۔ اپوزیشن لیڈر احمد خان بچر نے کہا، معطل ارکان کی بحالی تک ایوان میں نہیں جائیں گے۔ لگژری گاڑیاں، سونا، اربوں کی جائیدادیں، کوہستان کرپشن کیس میں نیب کی تہلکہ خیز کارروائی دوران تفتیش شاذم سواتی اور دیگر ملزموں سے ڈیلز کا انکشاف۔ نیب نے 25 ارب روپے مالیت کے اثاثے برآمد اور منجمد کیے۔ 30 رہائشی گھر، 25 فلیٹ، 12 کمرشل پلازے، 12 دکانیں اور 4 فارم ہاؤسز بھی شامل۔ ضبط شدہ املاک کی مجموعی مالیت 17 ارب روپے ہے۔ گرفتار ٹھیکیدار 7 روزہ جسمانی ریمانڈ پر نیب کے حوالے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے چینی کے شعبے کو ڈی ریگولیٹ کرنے کے لیے کمیٹی قائم کر دی۔ کمیٹی شوگر سیکٹر میں اصلاحات اور نجکاری کے لیے قابل عمل تجاویز مرتب کرے گی۔ صارفین کے تحفظ اور قیمتوں میں اتار چڑھاؤ سے بچاؤ کی سفارشات دی جائیں گی۔ کمیٹی 30 روز کے اندر وزیر اعظم کو رپورٹ پیش کرے گی۔ پنجاب حکومت نے 15 اکتوبر تک ہر ماہ کے لیے چینی کی الگ الگ قیمتیں مقرر کر دیں۔ 14 اگست تک چینی کی ایکس ملز قیمت 165 روپے مقرر۔ پرچون میں چینی 173 روپے فی کلو فروخت ہوگی۔ 15 اگست سے 14 سپٹمبر تک چینی کی ایکس ملز قیمت 167 روپے مقرر۔ پرچون میں چینی 175 روپے فی کلو فروخت ہوگی۔ 15 ستمبر سے 14 اکتوبر تک ایکس ملز قیمت 169 روپے ہوگی۔ پرچون ریٹ 177 روپے فی کلو ہوگا۔ 15 اکتوبر سے چینی کی ایکس ملز قیمت 171 روپے ہوگی۔ بشرا بی بی کا بیٹا ملازم کو گولی مارنے پر گرفتار۔ پاک پتن پولیس کے مطابق موسیٰ مانیکا سے اسلحہ برآمد کر لیا۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں 2 گروپس میں مسلح تصادم میں 6 افراد قتل، 1 زخمی۔ نواب شاہ کے تھانہ بی سیکشن کی حدود میں فائرنگ سے 4 افراد قتل۔ پولیس نے لاشیں مردہ خانہ منتقل کر کے تفتیش شروع کر دی۔ حمیرہ اصغر کے والدین نے بیٹی کی موت کو قتل قرار دے دیا۔ اداکارہ کے والد نے بیٹی سے قطع تعلقی کی خبروں کو مسترد کر دیا۔ کہا، حمیرہ گھر میں سب سے چھوٹی اور میری لاڈلی بیٹی تھی۔ کالج اور یونیورسٹی بھی خود ہی چھوڑنے جاتا تھا۔ شوبز میں آنے کی اجازت بھی خود ہی دی تھی۔ کراچی منتقلی میں میری رضامندی شامل تھی۔ حمیرہ کی موت کی خبر کزن نے فون پر دی کیونکہ میں اس وقت کلینک پر تھا۔ لاش وصول نہ کرنے کی خبر میں بھی کوئی صداقت نہیں۔ اس وقت حمیرہ کا پوسٹ مارٹم بھی نہیں ہوا تھا تو ہم لاش کیسے لیتے؟ لاش سے لیے نمونوں کی کیمیکل ایگزامن رپورٹس آ گئیں۔ تفتیشی حکام کے مطابق کیمیائی تجزیے میں زہر دیے جانے کے شواہد نہیں پائے گئے۔ پنجاب میں میٹرو بس اور اورنج لائن کے لیے ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹم متعارف کرانے کا فیصلہ۔ مسافر کریڈٹ کارڈ، ڈیبٹ کارڈ اور موبائل ایپ کے ذریعے کرایہ ادا کر سکیں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے اجلاس میں ماس ٹرانزٹ سسٹم کے لیے ٹی کیش کارڈ کی منظوری دے دی۔ ٹی کیش کارڈ سے صوبے بھر میں ہر میٹرو بس یا اورنج لائن پر سفر ممکن ہوگا۔ ماس ٹرانزٹ سسٹم میں اسٹوڈنٹس کے لیے الگ کارڈ متعارف کرانے کا بھی فیصلہ۔ اجلاس میں ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ میں گریڈ 5 سے 18 تک ٹیکنیکل اسامیوں پر بھرتیوں کی اصولی منظوری۔